تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، یہ محرم رشتہ دار، یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ رشتے ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ انسان کے کسی بھی شخص کے لیے انتہائی محترم، انتہائی قریبی اور انتہائی پیارے رشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر رشتے کا ایک الگ ذوق رکھا ہے، ہر رشتے کی ایک الگ محبت رکھی ہے، ہر رشتے سے ایک الگ تعلق رکھا ہے، اور قرآن مجید ان رشتوں کو بیان کر کے دراصل یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ ان عورتوں سے جن سے تمہارے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ دراصل رشتے کی قربت کی بنیاد پہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ اتنے قریبی رشتے ہیں کہ تم ان سے نکاح کا تصور نہیں کر سکتے، لہذا اس قربت کا پاس و لحاظ تمہیں ہونا چاہیے۔ حرام قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان رشتوں سے اب تمہارا ناطہ کمزور ہو جائے، بلکہ حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے ان عورتوں سے نکاح کو تاکہ تمہیں ان سے جو ایک خاص خاندانی نسبی رشتہ نصیب ہے اس کی قدر میں اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی محبت میں اور تمہارے اندر اضافہ ہو، تمہاری ماؤں کے لیے تمہارے دل میں عظمت اور احترام، محبت، خدمت، اس کے جذبات اور زیادہ پروان چڑھ۔ جو بڑے رشتے ہیں، ماؤں کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، ان رشتوں کا تقدس، ان کا احترام، ان کی محبت، ان کی خدمت، ان کے کام آنا، ان کو راضی کرنا، یہ جذبات تمہارے اندر اور زیادہ پروان چڑھنے لگے اور زیادہ تم ان کے تعلق سے حساس ہو جاؤ۔ تمہاری بہنوں کو، بھتیجیوں کو، بھانجیوں کو جو تم پر حرام قرار دیا گیا، وہ اس لیے تاکہ ان پر شفقت، ان پر نرمی، ان پر مہربانی، ان کے لیے اپنائیت، ان کے کام آنا، ان کو خوش رکھنا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا، یہ صفات تمہارے اندر اور پروان چڑھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس سلسلے میں بڑا نمایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں، اپنے نواسوں، اپنی نواسیوں، یہاں تک کہ اور بھی دیگر بچوں کے بارے میں، چھوٹے بچوں اور بچیوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے تھے، ان پر اتنی شفقت فرماتے تھے، ان پر اتنی عنایت فرماتے تھے، ان کو اتنا خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے ساتھ جائز حدود میں ایسے مذاق فرماتے تھے کہ ان بچوں کو، آپ کے ان چھوٹوں کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک عجیب ہی مسرت کا احساس ہوتا۔ دینداری کا معیار یہی تھا اور یہی ہے۔ موجودہ دور میں دینداری کا معیار سخت مزاج ہونا بنا لیا گیا، جلاد صفت ہونا بنا لیا گیا، اور بہت طیش میں اور جوش میں اور غصے میں رہنا یہ بنا لیا گیا، سختی کے ساتھ اپنی ہر بات کو منوا لینے کا ایک مزاج بنا لیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ تأدیب کرنے والے تھے، ادب سکھانے والے تھے، تربیت کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ، صحابہ کی اولادوں کے ساتھ، وہ انتہائی شفقت کا معاملہ، انتہائی محبت کا معاملہ تھا۔ ایک صحابی کے فرزند تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کی جو کنیت تھی وہ ابو عمیر تھی، مشہور حدیث ہے، اور غالباً امام شافعی نے یا امام محمد نے اس ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل نکالے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تھے تو ان کے گھر پہ چڑیا کا بچہ پلا ہوا تھا، نغیر عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو آپ جب بھی جاتے تھے تو وہ ابو عمیر چھوٹے سے تھے، اس چڑیا کے بچے سے کھیلتے تھے، نظر آتے تھے آپ کو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو دیکھا ابو عمیر
خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک جملہ بولا جو حدیث کا جز ہے اور جس پر امام شافعی نے یا امام محمد نے 70-80 مسائل نکال لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا بس یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اے ابو عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا, کہاں گیا وہ؟ قافیہ, ہم قافیہ جملہ آپ نے بنا کر مزاحیہ انداز میں ان سے پوچھا. بس یہ ہے حدیث جو غالباً ترمذی شریف میں موجود ہے. اسی سے یہ مسائل ثابت کیے گئے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ان کے ذوق کے مطابق بات کرنا, بچوں کے ساتھ بچہ بن کر رہنا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بچوں کو بھی دیندار بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں جیسا ان کے ساتھ معاملہ فرمایا. ان کو بٹھا کر واعظ و نصیحت نہیں کی جاتی ہے, ان کو تقریر اور بیان بٹھا کر نہیں سنایا جاتا ہے, بلکہ ہنسی ہنسی میں, کھیل کھیل میں, مذاق مذاق میں ان کی تربیت. اتنی مثالیں ہیں سیرت طیبہ میں اس کی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے لیے سجدے لمبے کر دیے, کبھی آپ نے خطبے میں سے اتر کر ان کو گود میں اٹھا لیا, کبھی آپ نے اپنے کندھے پہ بٹھا کر ان کو, آپ سڑک پر چلے. آج کے مروجہ دیندار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کو ایسا لگتا ہے یہ تو شریعت کے منافی اور ہماری بزرگی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے. جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین کے پیار کر رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری تو 10 اولادیں ہیں, میں نے تو کبھی کسی کے پیار نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کسی کے دل کو سخت کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ہمارے لیے جو اسوہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو آپ کا معاملہ تھا, جس کا تذکرہ روایتوں میں زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ دیگر بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناانصافی کی ہوگی, لیکن چونکہ حضرت فاطمہ سب سے آخر میں تھی اور مدینہ طیبہ میں ان کا جو دور ہے وہ صحابہ نے قریب سے دیکھا, صحابیات نے قریب سے دیکھا, تو ان کے اوپر جو حضور کی خاص شفقتیں تھیں, خاص عنایتیں تھیں, اس کو روایتوں میں خوب جگہ ملی. آپ سفر سے لوٹتے تھے تو اہتمام سے حضرت فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے. ان کے آنے پر آپ محبت سے کھڑے ہو جاتے تھے, عقیدت سے کھڑے نہیں ہوتے تھے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی میں ایک تقریر سن رہا تھا تو اس میں ایک مقرر صاحب بیان کرنے لگے, حضرت فاطمہ کا مقام بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ حضور بھی ان کی عظمت اور عقیدت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. لفظوں کا فرق بہت اہمیت رکھتا ہے. حضور حضرت فاطمہ, عقیدت اور عظمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے کہ فاطمہ کا مقام مجھ سے بلند ہے. یہ تصور تو غلط ہے. حضور کھڑے ہوتے تھے بے شک, لیکن فرق محبت میں کھڑے ہوتے تھے. آپ کو اپنی بیٹی سے اتنی انسیت تھی, ایسا پیار تھا کہ اس کے آنے پر آپ اپنے کو روک نہیں پاتے تھے اور خوشی میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے. بہرحال یہ بات تو ضمناً میں نے عرض کر دی کہ یہ رشتے جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں یہ ان رشتوں سے اپنے تعلق کو اور بڑھانے کے لیے, اور اسلامی معاشرے میں ہمیشہ اس کا اہتمام رہا, ہمیشہ. اور ایک بات اور اہم, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مردوں سے بتایا ہے کہ عورتوں کے یہ رشتے تم پر حرام ہیں. عورتوں سے نہیں بتایا کہ مردوں کے یہ رشتے تم پر حرام ہیں. عورتوں سے نہیں کہا کہ تمہارے چچا تم پر حرام ہے, تمہارے ماموں تم پر حرام ہے, تمہارا بھائی تم پر حرام ہے, بلکہ مردوں سے کہا کہ تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام ہے, تمہاری خالائیں تم پر حرام ہے, تمہاری بھتیجیاں. اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ اصل میں رشتوں کو نبھانے, اس کی اہمیت کو سمجھنے اور ہر موقع پر اس رشتے کی نزاکت کو باقی رکھنے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. عورت اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر بعض مرتبہ بہت جلدی فیصلہ کر لیتی ہے رشتوں کے بارے میں, بہت جلدی بدظن ہو جاتی ہے, بہت جلدی بدگمان ہو جاتی ہے. ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی, ہرگز نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فطری طور پر جذباتیت کا غلبہ عورت میں رکھا ہے اور وہ بالکل فطرت کے مطابق ہے, اس کی وجہ سے عورت کے لیے امکان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی رشتوں سے بدگمان.
پھر جب وہ بدگمان ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کو بدگمان کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے وہ آخری ذمہ داری پھر مرد پر آتی ہے کہ تمہیں ہر حال میں اللہ کی طرف سے جو رشتے طے ہیں ان کا لحاظ رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ تم بحیثیت بیٹے کے اپنے ماں کے مقام و مرتبے کو کبھی مت بھولنا۔ تم بحیثیت باپ کے اپنی بیٹی کے مقام و اپنی بیٹی سے جو تمہارا شفقت اور محبت کا تعلق ہے اسے کبھی مت بھولنا۔ تم بحیثیت بھائی کے اپنی بہن کے ساتھ تمہیں جو محبت ہونی چاہیے کبھی اس کو فراموش مت کرنا۔ تمہارا اپنی بھانجیوں بھتیجیوں کے ساتھ جو تعلق محبت کا ہونا چاہیے، شفقت کا ہونا چاہیے، تم کبھی اس کو فراموش مت کرنا۔ ان رشتوں کو باقی رکھنے، ان رشتوں کی اہمیت کو باقی رکھنے کی اصل ذمہ داری ہے مردوں تمہارے اوپر ہے۔ ساری اونچ اور نیچ کو اس طرح سے برداشت کرنا اور اس طرح سے اس کو مینج کرنا کہ کسی بھی رشتے پر تمہارے کوئی فرق نہ پڑے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے تم پر دی۔ اس لیے مردوں کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب بنایا، حرمت علیکم، تم پر حرام کیا گیا ہے ان رشتوں کو۔ گویا ان رشتوں کے تعلق سے تمہاری جو کیفیت ہونی چاہیے وہ بہت ہی پاک صاف، بڑی اچھی، بڑی پاکیزہ محبت والی، بڑی شفقت والی، بڑی اپنائیت والی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں تم پر حرام کی گئیں جن سے تمہارا دودھ کا یعنی رضاعت کا رشتہ قائم ہے، جن کے ساتھ تم نے اس عمر میں جو اللہ کی طرف سے رضاعت کی عمر طے کی گئی ہے 2 سال، جس پر مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ 2 سال کی عمر تک، ایک قول احناف کے یہاں 2.5 سال کا بھی ملتا ہے، اس عمر میں اگر کسی بچے نے کسی عورت کے رضاعت کا رشتہ اس کا ہوا ہے تو پھر وہ بھی اس کے لیے حقیقی ماں کے حکم میں ہے، بالکل حقیقی ماں کے حکم میں ہے۔ رضاعت کی وجہ سے پھر اس رضاعی ماں کی تمام اولادیں اس کے لیے سگے بھائی بہنوں کی طرح۔ عربوں میں تو چونکہ اس کا اتنا رواج تھا کہ ایک چھوٹے بچے کا اس کی کئی رضاعی ماں ہوا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی ماں حضرت سویبہ بھی تھی، جن کا اردو میں آ کر نام سویبہ سے صوبیہ کر دیا گیا ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام تو اس سلسلے میں بڑا نمایاں ہے، انہیں دائی اردو میں عام طور سے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعد میں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ یہ اطلاع ملی کہ حضرت حلیمہ تشریف لائی ہیں تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا کہ وہ میری ماں ہے، میری ماں کے حکم میں ہے اور ان کا اعزاز و اکرام میرے اوپر ضروری۔ فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جن سے تمہارا رضاعت کا رشتہ ہے وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری خوش دامن، اردو میں تو اکثر لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں، کسی کے سامنے خوش دامن لفظ بول دو کہ یہ کیا ہوتا ہے، ساس کہا جاتا ہے جنہیں بالکل عام زبان میں، اردو ادب کا جو اس کے لیے لفظ ہے وہ خوش دامن لفظ، تمہاری ساس تمہارے لیے حرام کر دی گئی۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ ربائب، ربیبہ کہا جاتا ہے اس بیٹی کو جو بیوی کی بیٹی ہو، یعنی اس کے پہلے شوہر سے اگر کسی عورت سے نکاح ہوا اور اس عورت کی پہلے سے بیٹیاں موجود ہیں کسی دوسرے شوہر سے، پھر اس نکاح کے بعد خلوت صحیحہ قائم ہوئی۔ خلوت صحیحہ کسے کہا جاتا ہے، سب فقہی الفاظ ہیں۔ خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے میاں اور بیوی کا تنہائی میں کسی ایسی جگہ پر جمع ہو جانا جہاں پر ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کے قائم ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، پھر چاہے وہ مخصوص تعلقات قائم ہوں یا نہ ہوں، صرف اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی خلوت صحیحہ ہو گئی، ان کو تنہائی مل گئی، تو پھر وہ نکاح کے حکم میں ہوتا ہے، وہ آپس میں تعلقات قائم ہو جانے کے حکم میں ہوتا ہے۔ نکاح کے تمام مسائل میں فقہا نے احتیاط کے پیش نظر خلوت کو، تنہائی مل جانے کو
قائم مقام رکھا ہے اس صورت کے کہ ان دونوں میں آپس میں رشتہ قائم ہو گیا. مثلا اگر کوئی شوہر کسی بیوی کو نکاح کے بعد طلاق دے دے تو فوراً یہ پوچھا جائے گا کہ دونوں میں خلوت ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب وہ لاکھ کہتے رہے کہ خلوت ہوئی تھی لیکن ہم لوگ ایک دوسرے سے بالکل دور رہے، اس کا اعتبار فقہا کیا نہیں ہے. اگر تنہائی مل گئی ہے تو اس کو پھر اسی حکم میں سمجھا جائے گا اور پھر اسی کے اعتبار سے تمام فقہی مسائل منطبق ہوتے ہیں. لہذا وہ عورتیں جن سے تمہارا نکاح ہوا اور ان سے تمہاری تنہائی ہو گئی تو ان عورتوں کی اگر کوئی بیٹیاں ہیں پہلے سے موجود تو اب وہ بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، ہاں اگر تنہائی نہیں ہوئی ہے، خلوت نہیں ہوئی ہے اور فوراً تم نے نکاح کے بعد ان کو طلاق دے دی تب ان بیٹیوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے. مثلا کسی عورت سے نکاح ہوا، اس کی پہلے سے بیٹیاں موجود ہیں اور نکاح کے بعد فوراً بغیر تنہائی، بغیر ایک دوسرے سے ملاقات کے اسی وقت نکاح کے بعد فوراً طلاق دے دی گئی تو پھر وہ اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں بعد میں ان بیٹیوں سے کبھی بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. فلا جناح علیکم، اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے صلبی جو بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے، ان کی بیویوں سے بھی تم کو، ان کی بیویاں بھی تم پر حرام کر دی گئی، یعنی تمہاری بہویں. صلبی بیٹے اسی لیے کہا گیا جس کا میں نے سورہ احزاب میں تذکرہ کیا تھا کہ منہ بولا بیٹا جسے متبنہ کہا جاتا ہے، لے پالک کہا جاتا ہے، ان کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے. جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مطلقہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا. اور عرب میں چونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہے لہذا اس کی مطلقہ سے یا بیوہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رواج کو توڑ دیا. میں نے بہت تفصیل کے ساتھ سورہ احزاب میں اس موضوع پر عرض کیا تھا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَبَقَ، اسی طرح دو سگی بہنوں کا ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اور یہیں سے یہ اصول فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی ایسے دو سگے رشتے جن میں سے اگر کوئی ایک مرد ہو تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے، ایسے دو سگے رشتوں کا بھی ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے. آسان سی مثال، سگی پھوپھی اور سگی بھتیجی، ان دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک مرد ہوتا تو وہ چچا بھتیجی ہوتے اور چچا بھتیجی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. سگی بھانجی اور سگی خالہ، ان کا ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک مرد ہوتا تو یا تو خالہ بھانجا ہوتا یا ماموں اور بھانجی ہوتے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا. ایسے کوئی بھی دو رشتے جن میں سے اگر کوئی ایک مرد ہو ایک عورت ہو اور ان کا آپس میں نکاح کبھی نہ ہو سکتا ہو، ایسے دو رشتوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو سگی بہنوں کا ایک وقت میں نکاح میں رکھنا، جمع کرنا جائز نہیں. انتقال ہو جائے تو پھر نکاح میں دوسری بہن کیا جا سکتا ہے. خود حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح فرمایا، حضرت رقیہ کا. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان کے ساتھ نکاح فرمایا. بہرحال یہ تفصیلات ہیں اور بہت جزیات ہیں ان میں. الا ما قد سلف، اللہ نے فرمایا الا یہ کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا. یہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ احکامات نازل ہوتے تھے تو صحابہ فوراً سوال پوچھتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوا ہے، ہمارے یہاں تو ایسا بھی ہوا ہے، تو کیا اب وہ ثابتہ رشتے حرام رشتے کہلائیں گے؟ ان کی اولادوں کا نسب ثابت نہیں ہوگا؟ تو قرآن تسلی دیتا ہے الا ما قد سلف، اب تک جو ہوا اس کا معاوضہ نہیں ہے، وہ تو جو ہو گیا ہو گیا. اب جو احکامات نازل ہو رہے ہیں آج سے تم پر ان احکامات کی پابندی لازم ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، یہ تسلی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جو غلطی ہو گئی اس پر اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اب ان احکامات کا لحاظ رکھ کے زندگی گزارو.
والمحصنات من النساء، اسی طرح وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی مرد کے نکاح میں پہلے سے موجود ہو، پاک دامن طریقے پر نکاح کے ذریعے سے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ وہ تمہاری باندی بن کر تمہارے پاس آئیں۔ جنگی مسائل، پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں آپ بھی جانتے ہیں کہ پہلے تو اس طرح کی جنگ نہیں ہوتی تھی کہ آسمانوں سے بم گرا دیے جائیں اور میزائلیں داغ دی جائیں، پہلے تو آمنے سامنے مقابلہ ہوتا تھا اور ایک فوج کو، ایک لشکر کو فتح ملتی تھی، ایک لشکر مغلوب ہوتا تھا، جو مغلوب ہوتا تھا اس میں سے قیدی بنتے تھے، مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ اب اس کے بعد جب وہ قیدی بن کر آتے تھے تو وہ اصل میں حکومت کی ملکیت ہوتے تھے، اسلامی حکومت کی، اور حکومت کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ جس طرح کا چاہے معاملہ کرے، اپنے ایک جنگی حالات میں جو اس کو جو چیز مناسب لگے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان قیدیوں کے بدلے اپنے قیدی چھڑوائے جاتے تھے کہ یہ قیدی ہم آپ کو دے دیں گے واپس، آپ کے ہمارے فلاں فلاں قیدی آپ ہم کو دے دیں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان قیدیوں سے کوئی ایسی خدمت لی جاتی تھی جو ہماری ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان قیدیوں کو کسی کے پڑھانے لکھانے پہ لگا دیا جاتا تھا، جیسا کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا۔ اور اسی میں یہ ایک آپشن یہ بھی تھا کہ بڑی تعداد میں قیدی آ گئے، مرد آ گئے، عورتیں آ گئیں، تو ان کو مسلمانوں میں حکومت کی طرف سے برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا کہ یہ تمہاری ملکیت ہیں، تم ان کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہو، اور عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ان کے بہت سے حقوق ہوتے تھے، ان کو آزاد ہونے کا حق ملتا تھا، اور ان کے اپنے زندگی گزارنے کے بہت سے حقوق ہوتے تھے جو باقاعدہ طے کیے جاتے تھے، اور اس کا پورا ایک نظام ہوتا تھا۔ دنیا میں جس طرح اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، خاص طور سے پچھلے 150-200 سالوں میں، اس میں سب سے زیادہ جن مسائل کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ باندی کے سسٹم کو، سلیو کے سسٹم کو، اور اس پر بہت لٹریچر، بہت ویڈیوز، بہت باتیں کہی گئیں اور لکھی گئیں۔ اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کو سمجھے بغیر کسی ایک پارٹ کو اٹھا کر ساری گفتگو کی۔ آپ اگر اس تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو واضح یہ نظر آئے گا کہ اسلام نے تو اپنی حکمت کے ذریعے غلامی اور باندی کے رواج کو ختم کر دیا۔ کہ اسلام کا ایجاد کیا ہوا نظام نہیں ہے، پوری دنیا میں اس وقت جنگ کے موقعوں پر یہی ایک طریقہ تھا، یہی ایک نظام رائج تھا، اور کیسا سلوک ہوتا تھا کیا یہ بھول جاتے ہیں؟ کیا یہ دنیا کو انسانیت کا سبق دینے والے یہ ریڈ انڈینز کے ساتھ ہونے والے سلوک ان کو یاد نہیں ہے؟ نیگروز کے ساتھ ہونے والا سلوک ان کو یاد نہیں ہے جو ابھی 150-200 سال پہلے کی ساری کہانیاں ہیں؟ حیرت ہوتی ہے کتنی بے شرم قومیں ہیں یہ یورپ کی، امریکہ کی، کہ یہ دنیا سے کہتے ہیں امن اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو، یہ ورلڈ وار اتنی جلدی بھول جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں خود کروڑوں انسانوں کا خون لگا ہوا ہے۔ یہ دنیا سے کہتے ہیں کہ سارے انسانوں کے برابر کے حقوق ہیں، کیا ان کو وہ دور یاد نہیں ہے کہ ان کے یہاں کے اسکول اور کالجوں میں کالے رنگ کے لوگوں کے لیے الگ بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی اور سفید رنگ کے لوگ الگ بیٹھتے تھے؟ تو 100-150 سال پرانی بات چھوڑیے، ابھی پچھلا جو ان کا صدر گزرا ہے، کیا نام تھا اس کا، ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کتنا نسل پرست تھا اور کتنا اس کے خلاف مظاہرے امریکہ میں تب بھی ہوئے، آج بھی ہوتے ہیں، اسی رنگ کی بنیاد پر جو تفریق کا مزاج اس کا تھا۔ تم نے تو اس غلامی کو آج تک ڈھویا ہے اور آج بھی ڈھوتے ہو اپنی چرب زبانی سے، چونکہ دنیا کے میڈیا پر تمہارا قبضہ ہے، دنیا کے نظام پر تمہارا قبضہ ہے، تو دنیا سے امن اور سلامتی کی بات کرتے ہو، دنیا سے عدل اور انصاف کی بات کرتے ہو۔ کروڑوں کی تعداد میں ورلڈ وار میں انسان مارے گئے، آپس کی جنگوں میں مرے، آپس کی جنگوں میں مرے۔ اس کے بعد پھر جرمنی میں جو یہودیوں کا حال کیا گیا، 6 ملین 7 ملین یہودیوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہٹلر نے اور اس کی فوج نے۔
بعد میں یہ کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا سے کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم سلامتی چاہتے ہیں، امن اور سلامتی کی بات پریس کانفرنس میں کرتے ہیں اور کروڑوں ڈالر کے ہتھیار ظالموں اور قاتلوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ ایسا ان کا دوغلا پن ہے اور ایسا ان کا مکروہ چہرہ ہے رشین گورنمنٹ کا اور امریکن گورنمنٹ کا اور اس پورے یورپین سسٹم کا، کہ ان کے یہاں انسانیت، ان کے یہاں حیا، ان کے یہاں شرم، ان کے یہاں انصاف، ان کے یہاں عدل، ان کے یہاں مساوات، اس پر تقریریں اور لٹریچر تو بہت ہے، عملی زندگی میں یہ اس سے بالکل محروم لوگ۔ اسلام تو اس وقت آیا تھا جب یہ غلامی کا رواج بہت عام تھا، بہت عام تھا۔ اب اسلام کا، قرآن کا قانون پیش کرنے کا ایک طریقہ رہا ہے۔ ایک دم سے کسی قانون کو اگر آپ توڑتے ہیں اور اس پر بریک لگاتے ہیں تو وہ قانون کبھی بھی کارگر نہیں ہوتا، مؤثر نہیں ہوتا، مفید نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایسی حکمت اور ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ آدمی اس منزل تک پہنچے لیکن تھوڑا وقت لے کر، ذہن سازی کے ساتھ۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے رواج کو کس طرح سے ختم کر دیا۔ جنگیں ہونی تھیں، یہ ایک حقیقت ہے، جنگوں میں قیدی بننے تھے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور دنیا کی کوئی فوج ایسی نہیں ہے جو جنگ کے دوران آنے والے قیدیوں کے بارے میں یہ تاثر رکھے کہ ارے نہیں بھائی یہ تو قیدی ہیں لیکن کیا ہوا، انسان ہے، جاؤ بھائی جاؤ، دوبارہ ہمارے خلاف ہتھیار بناؤ، دوبارہ ہم سے لڑو، دوبارہ ہم کو مارو، دوبارہ ہم کو کاٹو۔ یہ دنیا کی کوئی پاگل سے پاگل قوم بھی نہیں کرتی۔ لہذا جنگ ہونی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، جنگ میں قیدی آئیں گے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو؟ پہلے تو غلام اور باندی کے حقوق طے کیے گئے بہت بڑے پیمانے پر، فقہ کی کتابوں میں اس کے تمام ضابطے موجود ہیں، انسانوں جیسا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آخری وصیت ہے آپ کی۔ دیکھو نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں اور غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، آخری وصیت ہے آپ کی۔ اس سے زیادہ کیا اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں؟ ان کے تمام حقوق طے کیے گئے۔ اس کے بعد غلام کو آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے گئے۔ کتنے فضائل بیان کیے گئے کہ جو شخص ایک غلام آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں، یہ فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیان کرتے تھے؟ اگر غلامی کے نظام کو فروغ دینا مقصود تھا تو کبھی بھی آپ غلام آزاد کرنے کے فضائل نہ بیان فرماتے، آپ لوگوں کو غلام بنانے کے فضائل بیان فرماتے۔ پھر عبادات میں جو کمی زیادتی ہوتی ہے یا بہت سے احکامات جب ٹوٹتے ہیں تو ان کا کفارہ طے کیا گیا، غلام کی آزادی۔ اگر تم قسم توڑ دو تو کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، اگر روزہ توڑ دو تو کفارہ یہ ہے کہ اتنے غلام آزاد کرو، اگر ناحق قتل کر دو تو کفارہ یہ ہے کہ اتنے غلام آزاد کرو۔ یہ تو صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غلاموں کو، غلامی کے نظام کو ختم فرما رہے ہیں۔ پھر غلام اور باندی کو حق دیا کہ تم مکاتبت کر کے اپنے مالک سے طے کر کے تم اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہو، تمہیں آزادی مل سکتی ہے۔ اتنی تفصیلات ہیں کہ آدمی جب اس کو پڑھنے بیٹھے اور سمجھنے بیٹھے تو اس کو نظر آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہوا اسلام کے اس نظام کے ذریعے دھیرے دھیرے اسلامی نظام میں غلام اور باندی کا تصور بالکل ختم ہو گیا۔ کہیں دنیا میں اس وقت اتنی اسلامی حکومتیں ہیں، اسلامی حکومتیں کہنا تو خیر ایک برا لفظ ہے، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، کہیں پر غلامی اور غلام اور باندی بنانے کا کوئی رواج قائم نہیں رہا۔ قائم تو ان یورپینز نے رکھا ہے ابھی 100 سال پہلے تک، اور آج بھی ان کی رگوں میں وہ چیز باقی ہے، اور ان سے دوستی رکھنے والے مشرکوں کے دماغ میں وہی چیز باقی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کسی فلاں برادری اور فلاں کاسٹ کے آدمی کو ذرا اپنے ساتھ اپنے بستر پر بٹھا کر اپنے برتن میں ایک گلاس پانی پلا دیں، مر جائیں گے لیکن پانی پلانا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ تو دور ہی عجیب ہے۔ یہاں تو قاتل مسلح ہے،
جان بچانے والا ہے، جان بچانے والے قاتل ہیں، آپ ہی کا مائک ہے، آپ ہی کے لاؤڈ سپیکر ہیں، آپ ہی کے چمچے ہیں، آپ ہی کے غلام ہیں، جو آپ کہلوا دیں، جو آپ جس کے بارے میں چاہے نظریہ بنوا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی مہلت ملی ہوئی ہے، اس لیے آپ ہی کی بات چل بھی رہی ہے، لوگ مان بھی رہے ہیں، لوگ سمجھ بھی رہے ہیں۔ لیکن انصاف کے ساتھ اگر کوئی اس تاریخ کو پڑھے اور اس پورے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے تو سارے حقائق اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ بہرحال تو اس وقت کیا ایک حکم یہ دیا گیا کہ اگر تمہاری جنگ ہوئی کسی قوم سے اور اس قوم پر تم فاتح ہوئے، فاتح ہونے کے بعد اس کی عورتیں جو جنگ میں آئی ہوئی تھی قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں، تو جنگ والی جس ملک سے جس قوم سے جنگ ہوئی ہے، جب جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد اس مغلوب قوم کی عورتیں آئیں گی، اگرچہ وہ منکوحہ ہوں لیکن قید ہو کر آنے کے بعد ان کا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر ایک باندی کی شکل میں ہوتی ہیں۔ پھر حکومت کو وہ سارے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، چاہے تو ان کو قید کر دے، چاہے تو ان کے بدلے اپنی قیدیوں کی آزادی لے لے، چاہے تو ان کو کسی خدمت میں لگا لے، چاہے تو ان کو مسلمانوں میں برابر برابر تقسیم کر دے۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح کی تعداد تو طے کر دی گئی 4، لیکن باندیوں کی تعداد طے نہیں کی گئی۔ اس پر بھی بہت اعتراض ہوتا ہے کہ باندی مسلمان چاہے جتنی چاہے رکھ سکتا ہے اگر وہ دور ہے۔ ایک تو قرآن کی آیت پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی باندیوں کا ذکر کیا ہے وہاں فرمایا ہے محسنین غیر مسافحین، تمہیں باندیوں کا جو مالک بنایا گیا ہے وہ اس لیے تاکہ تم اور وہ خود پاک دامن رہ کر زندگی گزارے، محفوظ رہ کر زندگی گزارے، غیر مصافحات، شہوت پرستی میں اندھے ہو کر زندگی گزارنے کے لیے یہ نظام تم کو نہیں دیا گیا۔ صافحہ کہتے ہیں بدکاری کو، صافحہ کہتے ہیں مزاج کے اندر کی جو خرابی ہے اس کو، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس۔ اور دوسری بات، تعداد اس لیے طے نہیں کی گئی کہ جنگوں کی کیا صورت حال ہوگی نہیں معلوم، کیا طے ہے کہ جتنے مسلمان ہیں اتنی ہی باندیاں آئیں گی؟ کوئی جنگ ایسی ہو جائے کئی لاکھ عورتیں آ گئی، کئی ہزار عورتیں آ گئی اور مسلمان ہیں وہاں چند 100، تو پھر اگر تعداد طے کر دیں گے اور وہ تعداد میں عورتیں تقسیم ہو گئی اور ان کو مردوں کی پناہ مل گئی، بقیہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ اس لیے جنگوں کی چونکہ صورتحال طے نہیں، کتنی باندیاں بنیں گی، کتنی آئیں گی، کیا ہوگا، یہ طے نہیں ہے۔ جنگ تو جنگ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے اس میں کوئی تعداد طے نہیں کی گئی اور مسلمانوں سے یہ کہہ دیا گیا دیکھو یہ باندیاں جو تم کو دی گئی ہیں اصل میں محسنین غیر مصافحین، تاکہ تم بھی ان کو ایک حفاظت دے سکو، تمہاری ملکیت میں یہ آئیں، تمہاری پناہ میں یہ آئیں، یہ صرف تمہاری شہوت پرستی کے لیے تم کو نہیں دی گئی۔ یہ واضح احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے۔ لہذا جنگ کے بعد اگر عورتیں آتی تھیں اور ان کو باندی بنایا جاتا تھا تو پہلے حکم تھا کہ آپ ابھی اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کریں گے یہاں تک کہ یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ حاملہ نہیں ہے، اور اس کی جو علامتیں ہیں وہ علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں، ان کا وہ مخصوص وقت آنا جائے جو ان کے اوپر آتا ہے، اور جو علامت ہوتی ہے کہ یہ عورت حمل سے نہیں، اگر وہ حمل سے ہے تو پھر اولاد کے دنیا میں آنے تک اس سے رشتہ قائم کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اگر یہ شہوت پرستی کے لیے باندیاں دی گئی تھی، اتنے قانون اتنے ضابطے اللہ کی طرف سے کیوں دیے جاتے؟ پھر تو کہا جاتا کہ یہ تو تمہارے لیے ایک تحفے کے طور پر ہیں، جیسے چاہو جس طرح چاہو تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن اللہ کی طرف سے تمام جو قوانین اور ضابطے دیے گئے اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے دیے گئے۔ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، بڑے بڑے قابل، بڑے بڑے انٹلیکچوئل، کس طرح کے ان کا مطالعہ ہے، کس طرح یہ پڑھتے ہیں، کیا انہوں نے سمجھا ہے، یا عقلوں پر ایسے پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں، وہ غلام باندی اسلام میں غلام، اسلام میں باندی، اسلام میں غلام، جاہل اور احمق۔ پورے نظام کو اگر نہیں سمجھیں گے، پورے سسٹم کو اگر نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے اسی طرح کی جاہلانہ اور انتہائی انکیڈمک باتوں میں پڑھ کر وہ اسلام کے بارے میں بدگمان ہوتے رہے۔ کتاب اللہ یعنی اسلام تو ان کے ساتھ کیسا اپنائیت کے سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا وہ باتیں صرف کتابوں میں ہیں یا ہم آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں؟
بہت زوردار پریس کانفرنس بلائی ابھی ایک ظالم اور قاتل نے ان کے قیدیوں کو جب رہا کیا کسی نے، اور پریس کانفرنس بلائی اس لیے کہ اب ہمارے قیدی بتائیں گے ان کے ظلم کو، اور انہوں نے کیسا ہمارے ساتھ معاملہ کیا اور کتنا ستایا اور کتنا ٹارچر کیا. پورے ملک کا میڈیا موجود. آج بھی وہ بیان یوٹیوب پر انٹرنیٹ پر موجود ہے، کروڑوں لوگوں سے دیکھ چکے ہیں. وہ دو عورتیں جب آئیں بوڑھی سی، اور انہوں نے آ کر جب بولنا شروع کیا تو ان کی چیخیں نکل گئی. یہ مائک کھینچنا چاہتے تھے، کھینچ نہیں پائے. وہ کہنے لگی کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر رکھے تھے، ہماری ہر دوا کا خیال کیا، ہمارے ہر کھانے کا خیال کیا، جو خود کھایا وہ ہمیں کھلایا، جو خود پیا وہ ہمیں پلایا، ہمیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہونے دی، اور بڑی عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ ہم کو انہوں نے رہا کیا. اس سے پہلے افغانستان میں اس کی دسیوں بیسیوں مثالیں سامنے آئی. کتنے باہر ملکوں کے، انگلینڈ کی اور کہاں کی جو جرنلسٹ تھیں لیڈیز، اور وہ آئی تھیں اور یہاں کورش کرنے کے لیے، اور وہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی اس وقت قید میں پہنچی، اور اس کے بعد جب وہ رہا ہوئی تو اسلام کے ساتھ رہا ہوں، اپنے ملکوں میں پہنچ کر اسلام کی داعیہ بن گئی. کون سا جبر تھا، کون سا تشدد ہے؟ اس ملک میں تو ان پر تشدد ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ملک میں پہنچی ہیں اب کس بات کا ان کو خوف اور ڈر ہے؟ صرف وہ گواہی دیتی تھی ڈنکے کی چوٹ پر. آج بھی کتنوں کے بیانات موجود ہیں کہ ہم نے ایسی عورتوں کی عزت کرنے والی، ایسا قیدیوں کا احترام کرنے والی اور ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرنے والی کوئی قوم آج تک نہیں دیکھی. باقی جھوٹ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جھوٹ کے کوئی پیر نہیں، جھوٹ کی کوئی زبان نہیں، جھوٹ کی کوئی لمبائی نہیں. جتنا چاہو جھوٹ بولو، جتنا چاہے منفی پروپیگنڈا کرو، بہرحال اسلام کی حقانیت اور اسلام پر صحیح عمل کرنے والوں کا جو روشن کردار ہے دنیا سے تم اس کو چھپا نہیں پاؤ. آج نہیں مانو گے تو کل مانو گے انشاءاللہ. اور دنیا مان رہی ہے. دنیا تب خوب آپ سامنے ظاہر کریں نہ کریں، کیا پچھلے 5 سالوں میں یہ عقیدہ، یہ یقین پھر سے اہل ایمان کے دلوں میں پختہ نہیں ہو گیا جو کمزور پڑ گیا تھا کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، دنیا کی ساری طاقتوں کو اللہ کی طاقت کے مقابلے پر بھروسہ کر کے زیر کیا جا سکتا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہوا جا سکتا ہے. یہ کمزور پڑ گیا تھا یقین. کیا اللہ نے پہلے چند ایسے بدو قسم کے دکھنے والے افغانستان کے بہادروں کے ذریعے اور پھر اس دور میں فلسطین کے بہادروں کے ذریعے اس یقین کو تازہ نہیں کر دیا؟ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں. اس لیے حالات پر متفکر ہونا، حالات پر رنجیدہ ہونا، اللہ کے سامنے مانگنا، اللہ کے سامنے تڑپنا، یہ بالکل الگ بات ہے. لیکن ہم یہ یقین رکھیں، اور یقین ہے اس طرح یقین ہے جس طرح سورج کے روزانہ نکلنے پر یقین ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہرگز کسی وہن میں، کسی خوف میں مبتلا مت ہونا، کسی غم میں مبتلا مت ہونا. تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان کامل پر. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تکلیفیں تم کو پہنچی ہیں اور پہنچ رہی ہیں، فقد مس القوم قرح مثلہ، تم سے پہلے بھی اہل ایمان پر بڑی بڑی تکلیفیں آئیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ہمارا نظام ہے، ہم حالات کو انسانوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ان حالات کے ذریعے یہ جاننا چاہتا ہے تم میں سے کون ایمان والا ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے شہداء کو ایک اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ظالموں کے کرتوتوں سے، ان کے جرائم سے، ان کی دہشت گردی سے. یہ مت سمجھنا کہ اللہ غافل ہے، اللہ ہرگز غافل نہیں. انہم یکیدون کیدا، ان کی اپنی سازشیں ہیں. واکید کیدا، ہمارا اپنا منصوبہ ہے. اور اللہ نے فرما دیا واللہ خیر الماکرین، اللہ ہی کا منصوبہ سب سے بہترین. ایمان کے ساتھ اللہ نے اپنی فتح و نصرت کو جوڑ دیا. وقت کتنا لگے، آزمائش کتنی لمبی ہو، یہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، حنین کے موقع پر کتنے سخت حالت قرآن گواہی دیتا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ،
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، مسلمان بہت بڑی تعداد میں تھے، ذہنوں میں یہ خیال آ گیا کہ آج تو ہماری تعداد بہت ہے، ہم نے تو بدر کا معرکہ 313 میں فتح کر لیا تھا، اس کو تو ہم تھوڑی سی دیر میں میدان فتح کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہاری یہ زیادتی پھر تمہارے کام نہیں آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، حالات ایسے بنے کہ تم پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ کی طرف سے اس آزمائش کے بعد تم پر سکینہ نازل ہوا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ نے تمہاری مدد کی اس لشکر سے جسے تم دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ مدد اللہ کی ہوتی ہے۔ پڑھ لیجئے بیانات، ہم بھوتوں سے لڑ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون آتا ہے، لڑتے آئے اور چلا جاتا ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ کا وہ لشکر جو انسانوں کو نظر نہیں آتا، آزمائشوں کے مرحلے کے بعد اتر کر رہتا ہے، یہ طے ہے۔ احادیث، جس طرح احادیث فتن اس وقت سامنے آ رہی ہیں، اللہ اکبر، ہر ایک واقعے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی عظمت اور صداقت پر قربان ہو جائیں۔ کس طرح 1450 سال پہلے ایک ایک جو امت پر حالات ہیں اس کے تعلق سے ایسی رہنمائیاں، ایسی وضاحتیں، ایسی صراحتیں امت کے سامنے پیش کر کے گئے ہیں کہ جن کے سامنے وہ وضاحتیں ہوں گی ان کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں ایک ذرہ شک اور شبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور واقعی جن کے دلوں میں وہ وضاحتیں اتری ہوئی ہیں، ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کی استقامت، ان کا صبر، ان کی ہمت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی ثابت قدمی، دنیا کے عقل پرست حیران ہیں کہ دنیا کی اتنی کمزور قومیں کیا اتنی بہادر ہو سکتی ہیں، کیا ایسی ہمت والی ہو سکتی ہیں، کیا اپنے گھروں سے 8-8 10-10 جنازے اٹھنے پر کوئی صلاۃ و شکر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اللہ کی تعریف بھی کر سکتا ہے کہ میرے اللہ تو نے میرے گھر کے 8 افراد کو جنت کے لیے قبول کر لیا۔ کوئی ان سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ اور 15 کلومیٹر کا راستہ ہے، محفوظ ہو جاؤ گے، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جنت 15 کلومیٹر سے زیادہ قریب ہے، ہم جنت کو قبول کریں گے، 15 کلومیٹر جانا قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ ایمان جس کی بشارت، جس کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے۔ بہرحال کتاب اللہ علیکم، وہ عورتیں تم پر حرام کی گئیں جو عورتیں جنگ کے موقع پر آئیں اور کسی کے نکاح میں ہوں، الا ما ملکت، جنگ کے موقع پر نہیں، جو عام حالات میں کسی کے نکاح میں ہوں وہ تم پر حرام۔ کسی ایک عورت سے 2 مرد نکاح نہیں کر سکتے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے باندیوں کے۔ اور ان کا میں نے ضابطہ بتایا کہ باندی بھی جب آتی ہے ملکیت میں، پہلے اس بات کا کنفرمیشن ضروری ہے میڈیکلی کہ یہ حاملہ نہیں ہے۔ اگر وہ حمل سے ہے تو پہلے اس کا حمل کی مدت پوری ہو، جو اولاد دنیا میں آنی ہے وہ آ جائے، اس کے بعد اس پر ملکیت کا تحقق ہوتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے جو تم کو دیا گیا۔